بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صاحب زادہ سلیل. ڈاکٹر ذاکر نائک جاتے جاتے ایک اور بلنڈر کر گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی اسلامی حوالے سے انہیں کافی معلومات ہیں اور وہ ان معلومات کی بنا پہ لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر چکے ہیں. مگر وہ جنرلی اگر کوئی سوال کرتے ہیں یا اس پہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ دین سے ہٹ کے جب وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ غلط ہوتی ہے. پرسوں انہوں نے پھر ایک بلنڈر کیا ہے جو ایک خاتون صحافی سے فریحہ ادریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑی حیران کن تھی یہ بات کہ 20 منٹ اگر آپ کسی خاتون اینکر کو اس کی خبریں آپ سنیں ٹی وی پہ 20 منٹ اور اس کو دیکھیں مسلسل، تو اگر اس بندے کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اپنا علاج کرائے. اگر وہ ہلچل پھر نہیں ہوتی تو وہ زیادہ ریگولر دیکھتا ہے تو اس لیے ہلچل نہیں ہوتی. تو یہ حیران کن تھا. ایک تو وہ صحافی جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی معزز اور بڑی تگڑی خاتون ہے، صحافت میں اس کا بڑا نام ہے، مگر انہوں نے پلٹ کے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ ان کے پاس کافی نالج ہے فریحہ ادریس کے پاس، مگر انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا. خواتین اور ہم مرد خود بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں باہر کام کرتی ہیں، جو کوئی ایجوکیشن کرتی ہیں، مطلب پڑھتی ہیں یا دفاتر میں آفیسز میں کام کرتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑے مشکلات کھڑی کر رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ بیانات کہ آپ 20 منٹ کسی لڑکی کو دیکھیں تو آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوگی تو آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، میری نظر میں آپ بیمار ہیں. تو یہ اس عمر میں ڈاکٹر صاحب کی ایج بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ویسے بھی وہ شدید تنقید کی زد میں 3-4 بلنڈرز اس نے اور بھی ایسے کیے ہیں جو ان کے ذاتی، مطلب وہ جب دین کی بات کرتے ہیں، تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں یا فقہ وغیرہ پہ جو بھی معلومات ان کے پاس ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ ایکوریٹ ہوتی ہے، 100% صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. مگر جب وہ اپنے آپ سے ایک ایگزامپل دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہوتی ہے. تو یہ قریب سے ہم نے دیکھا ہے. آپ ذرا اس ویڈیو میں یہ کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیں کہ اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر کو دیکھتے ہو میک اپ کے ساتھ. اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے. وہ الگ بات ہے، اتنی ہلچل ہوتی ہے، آپ کو عادت ہو گئی تو ہلچل کم ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں کیا ہے، ہلچل ہونا ہی چاہیے. نہیں ہے تو آپ نے یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیکھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی. وہ کلیئر الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ اگر آپ کوئی خبریں، خاتون اینکر جو ہے یا خبروں والے میں جو خاتون ہوتی ہے، جو خبریں نیوز کاسٹر ہوتی ہے، اگر وہ خبر دے 20 منٹ اور مرد دیکھے مسلسل، تو اگر اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر اس مرد کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اپنا علاج کریں. مطلب یہ ایسے پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آ گیا ہے. یہ ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے مولویوں میں زیادہ تھا. تو اب چونکہ یہ بھی مولویوں کے ساتھ ٹچ ہے ذاکر نائک صاحب، تو انہوں نے بھی یہی حرکتیں شروع کر دی ہیں. اور یہ ایک ہمارے معاشرے میں، چونکہ ہم ویسے بھی لڑکیاں جو ہیں وہ باہر تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، کوئی ایجوکیشن میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایجوکیشن میں یہاں پہ اسلام میں بھی خلاف ہے، لوگ بھی خلاف ہیں، مگر جو دفاتر میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، جو ہر پاکستان کے ہر شعبہ جو ہے اس میں لڑکیوں کی تعداد ہے مگر بڑی کم ہے. اب ایسی باتوں کے بعد تو وہ اور بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ 20 منٹ 25 منٹ میٹنگ میں آدھا گھنٹہ، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے. آپ پرائیویٹ اسکول دیکھ لیں، اس میں میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے. اچھا آپ بینک وغیرہ دیکھ لیں، آپ دوسرا کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن دیکھ لیں، مطلب مختلف جگہ پہ لڑکیاں جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، وہ دفاتر میں کام کر رہی ہیں، وہ سرکاری اداروں میں کام کر رہی ہیں، مگر مردوں کے شانہ بشانہ ہے. پولیس میں کام کر رہی ہیں، فوج میں لڑکیاں ہیں، ہمارے مختلف اداروں میں ہیں. اور دنیا کے ہر کونے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کی کامیابی کا جو راز ہے نا، بنگلہ دیش کی کامیابی کا، وہ ان کا جو ہے ایک گھر میں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں. اس سے ان کی فیملی کا جو برڈن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جو شوہر کماتا ہے وہ اس بیوی بھی کما کے لے کے آتی ہے. تو زیادہ خواتین جو ان کی صنعتوں میں کام کر رہی ہیں
وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹھاتی ہیں، اپنا گھر کا خرچہ نکال لیتی ہیں۔ پاکستان میں ایک مرد ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے، وہ جا کے ہمارے ٹرائبلز میں اور یہ پختون بیلٹ میں تو اسپیشلی بہت زیادہ ابھی تھوڑی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے، ورنہ سے پہلے بس گھر میں ہاؤس وائف زیادہ ہوتی ہے یا بہنیں اگر پڑھتی ہیں تو وہ جو ہیں کام نہیں کرتی۔ مطلب ہمارے جو معاشرے میں اور ایز اے ہول پاکستان کو ہم دیکھ لیں تو پاکستان میں بڑی کم اکثریت ہوگی، پنجاب کے لوگ پھر تگڑے ہیں اور کراچی کے لوگ تگڑے ہیں کہ وہ خواتین وہاں پہ جاب زیادہ کر رہی ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ اپرچونٹی بھی زیادہ ہیں اور کام بھی زیادہ کر لیتی ہیں۔ مگر یہاں پہ وہ بنگلہ دیش والا سسٹم نہیں ہے، نہ وہ انڈیا والا سسٹم ہے۔ ہم یہ نہیں بول رہے، اسلامی نظام میں رہتے ہوئے اگر لڑکی باہر کام کر سکتی ہے تو اچھی بات ہے۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹر نہیں ہوا کرتا تھا لیڈیز کے لیے، تو جو پریگننٹ عورت تھی وہ میل ڈاکٹر کے پاس آپ 40-45 سال پہلے یا 30-35-40 سال پہلے آپ جائیں، ہمارے علاقوں میں ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، کبھی ایک جو ہے خاتون ہوا کرتی تھی بڑی مشکل سے۔ اچھا پھر اگر سرجری آتی ہے اس دوران تو وہ میل کرتا تھا۔ اب بھی زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے دیہاتوں میں اور رورل ایریا میں، اربن ایریا میں تو پھر بھی لیڈیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ علاج جو ہے، اگر لڑکی پڑھی لکھی ہوگی، ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی، تو وہ پورا خاندان پڑھا لکھا ہوتا ہے بعد میں، جو نئی جنریشن آتی ہے۔ تو ایسا ایسا وہ لوگ سمجھ گئے، انہوں نے لیڈیز ڈاکٹر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، لڑکیوں نے ایجوکیشن حاصل کی، وہ ڈاکٹر بن گئی۔ یہ ایک گائنی میں تو ابھی زیادہ تر جو ہے وہ 90-95% لوگ جو ہیں وہ فیمیل کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح تعلیم بڑی ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ پھر اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے اس کو اپرچونٹی ملتی ہے۔ ہم نے نوشہرہ میں دیکھا ہے، ہم نے مردان میں دیکھا ہے، ہم نے مختلف ملتان میں، لیا میں، ملک کے مختلف کراچی میں، مختلف اضلاع میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ فیمیل اور بڑی دبنگ انداز میں کام کرتی ہے۔ تو اگر وہ مردوں کے ساتھ آفس میں ہوتی ہے، مگر کام تو انہوں نے کرنا ہے نا۔ اب پردے میں رہ کے کرنا ہے، اپنی جو آبرو ہے اس کو بچا کے طریقے سے کام کر سکتی ہے اگر ایک لڑکی کام کرنا چاہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی لڑکیوں کے لیے بڑی گھٹن ہے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک میں بات کر لے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو یہاں پہ یہ ایک بات جو کی ہے، اس پہ لوگ بہت زیادہ شدید تنقید میں سوشل میڈیا پہ اس پہ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر مختلف غلط جو ہے وہ اس کے ساتھ جوک آ گئے ہیں ذاکر نائک کی ان باتوں کے ساتھ۔ اور یہ کم از کم یہ باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک ایسا بلنڈر کر دیا، یہ کہہ دینا کہ 20 منٹ نیوز کاسٹر اگر خبریں بیان کر دیتی ہیں، اس کو اگر 20 منٹ دیکھ لیں تو اگر بندے کے دل میں، مرد کے دل میں ہلچل نہ ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ تو یہ پریشانی کی بات ہے ایسی باتیں کرنا۔ جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہیں ایسے بیانات سے، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا امیج ہے ہماری سب کی نظروں میں، اور ہم پہلے بھی بول چکے ہیں کہ پاکستان آ کے ان کی امیج کو جو ہے وہ تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مگر جو ان کے امیج میں تھوڑے ہم جیسے لوگ جو تھے جو ان کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں اب بھی دنیا کا سب سے اچھا اور اللہ کا ولی لگتا ہے کیونکہ اس نے 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اور ان کے جو مناظرے ہم نے ولیم کیمبیل کے ساتھ دیکھے، جو 6 گھنٹے کا مناظرہ تھا، جس نے نعوذ باللہ قرآن پاک میں دعویٰ کیا تھا کہ اتنی غلطی ہے نعوذ باللہ، اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 15 سالوں بعد 15 سال تک دنیا کا کوئی عالم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی بک جو تھی وہ دنیا کی سب سے سیل آؤٹ بک تھی، جو قرآن پہ الزامات لگائے تھے تو کرسچین بڑے خوش تھے اور وہ کتاب اس کی بک رہی تھی۔ 15 سال میں کوئی مرد کا بچہ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا کہ وہ آتا اور اس کا مقابلہ کرتا۔ تو پھر ان کو دعوت دی گئی اپنا ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ انہوں نے 1985 میں انہوں نے کتاب لکھی، 15 سال تک وہ کتاب جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ سیل آؤٹ والی بک تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 15 سال بعد اس کو مناظرے کا چیلنج قبول دیا، اور 6 گھنٹے مناظرے کے بعد ڈاکٹر ولیم کیمبیل کو سمجھایا اور ان کو عقلی دلیل سے، سائنسی دلیل سے، ثقافتی اعتبار سے اور گرامیٹیکلی جو بتا رہے تھے کہ یہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ غلطیاں ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے درست کر کے اس کا بتایا کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ثابت کر دیا سائنسی اعتبار سے، اور جو گرامیٹیکل اعتبار سے تھا، جو لسانی اور ثقافتی اعتبار سے تھا،
جو اس کو لگ رہا تھا کہ فلاں جملہ عربی لحاظ سے غلط ہے، وہ سارا ان کو ٹھیک کر دیا اور ان کو سمجھا دیا، اور پھر ان سے کویسچن کیے بائبل کے متعلق اور ان کو 3 4 5 چیزیں بتا دی، جس پر ولیم کیمبل نے کہا کہ مجھے وقت چاہیے۔ اس نے بڑی سیریس کویسچن اٹھائے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے، تو وہ کتاب کی سیل آؤٹ پہ پھر بند ہو گئی۔ اتنا بڑا 6 گھنٹے کا وہ مناظرہ اب بھی یوٹیوب پہ پڑا ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بندے نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام جو ہے وہ عوام تک پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، جو کام ہمارے ذمہ میں لگایا گیا ہے، کیونکہ پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، تو یہ کام تو کر رہے ہیں نا تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ یہ ہم عام مسلمان لوگ کریں گے۔ تو یہ جا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ میں تبلیغ کا کام جو اس ٹائم پہ سب سے ہائی مورال گراؤنڈ پہ جو کر رہا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں ہندوستان پاکستان میں، ان کے کام میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، وقت کو قیمتی کر رہے ہیں، اس جہان میں کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیغامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مگر ڈاکٹر ذاکر، ان سے بھی لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور تبلیغی جماعت کے ماشاءاللہ 25 30 لاکھ لوگ اس ٹائم پہ لگے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں، بیرونی ملک ہیں، اندرونی ملک کے کر رہے ہیں، اور مستورات کی جماعتیں ان کی نکلتی ہیں۔ مگر یہاں پہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک اکیلا ایک فاؤنڈیشن بنا کے جو خدمت کر رہا ہے مسلمانوں کی، اسلام کی، اس سے مقابلہ اگر کیا جائے تو بہت تیز جا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ مگر یہ جو عام زندگی میں اپنی طرف سے مثالی دینا اور یہ اس طرح کا بیان، بے ڈھنگا بیان دینا کہ 20 منٹ آپ کسی لڑکی کو دیکھو اور آپ کو کچھ نہ ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور لوگ 2 4 منٹ ہنس لیں گے، اور آپ کے جو مقتدی ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی باتوں سے کم از کم ڈاکٹر ذاکر نائک کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے وہ تنقید کی زد میں تھے پاکستان میں، جو چھوٹی بچیاں جو یتیم خانے کی تھی، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا ورڈ ان کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ خواتین میرے سامنے آ گئی، وہ غیر محرم تھی، وہ چھوٹی بچیاں تھیں، یتیم تھی، ان کو اسناد دینے سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کونے سے سند کو پکڑتے، شیٹ کو پکڑتے اور ان معصوم بچیوں کو دیتے، ان کی زندگی اس سے بن جاتی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ خوش ہو جاتی۔ نہ ان کے والد ہیں، نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کا بھائی ہے اس دنیا میں۔ اور انہوں نے کون سا ٹچ کرنے کے لیے بول رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بول رہا ہے کہ اسلام میں ٹچ کرنا حرام ہے؟ تو لڑکیاں بیچاری بچیاں تھیں، 12 سال کی، 11 سال کی، 9 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی کر لیں، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیں ٹچ کریں۔ مگر اس سے بڑا بوال کھڑا ہو گیا تھا۔ اس طرح PIA کے متعلق جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کی تھی پاکستان کے حوالے سے، اور 3 4 باتیں، وہ جو پلوشا نامی لڑکی کرک کی جو تھی، اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو انہیں ڈانٹا تھا، حالانکہ ان کا سوال لڑکی کا بڑا ٹھیک تھا۔ ہم یہاں پہ ہم خود آپ اپنے گریوان میں ہر بندہ سوچ لے، پاکستان میں 97% 96% مسلمان ہیں، فراڈ یہاں پہ ہے، دھوکہ یہاں پہ ہے، لڑکے بچوں کا کام جو سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کا زنا، سب کچھ، ہر چیز پاکستان میں جو گند ہے وہ پاکستان میں ہے۔ آپ دنیا کے بہترین 10 ممالک میں دیکھ لیں، اس کا پاکستان نہیں ہے۔ آپ دنیا کے بہترین سچے 50 ممالک دیکھ لیں، اس میں پاکستان نہیں ہے۔ آپ دنیا کے 100 ممالک دیکھ لیں، اس میں کئی مشکل سے ہم نظر آتے ہیں، ورنہ ہم نہیں ہیں۔ ہماری عدلیہ کا نمبر جو ہے 139 پہ ہے، ہم ہر چیز میں 2 نمبری ہیں، آپ دیکھ لیں، حالانکہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ مگر یہ 2 نمبری کرتا کون ہے؟ یہ ہم خود کرتے ہیں، ہم خود 2 نمبر لوگ ہیں سارے۔ پڑوسی سے ہمارا جھگڑا، پڑوسی کو ہم نے بری نظر سے دیکھنا ہے، ان کی بہن بیٹی کو ہم نے خود غلط نظر سے دیکھنا ہے، ملاوٹ ہم نے کرنی ہے، بےایمانی ہم نے کرنی ہے، جھوٹ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ سارا ایسا بن گیا۔ اور لڑکی نے جو سوال کیا تھا، اس میں کہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ ہمارے ایریا میں یہ کام ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہے یہاں پہ اسلام کے نام پہ پختونخوا میں اور لکی مروت میں لوگ جو ہے، یا کرک میں بہت لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، مدارس ہیں بڑے بڑے۔ اس کا سوال بڑا جینون تھا، مگر ان کو ڈانٹا گیا، اور بعد میں جب سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر تیسری چوتھے پروگرام میں اس لڑکی کے سوال کو کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر وہ علاقہ جو ہے وہ ایریا میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو وہ پھر بات صحیح کر دی تھی انہوں نے۔ پہلے تو ان کو ڈانٹنا تھا، یہ ذرا سوال کرنے والے بندے کو ڈانٹنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بندہ ٹائم نکالتا ہے، اس وقت میں ٹائم نکالنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندہ ٹائم نکال کے 2 4 گھنٹے آپ کو سنتا ہے تو اس کا سوال بنتا ہے، اگر وہ سوال کرتا ہے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ بندہ 2 4 گھنٹے کے لیے آپ کا دیدار کر رہا ہے، آپ
آپ کو چاہتا ہے، آپ کی باتیں اسے پسند ہے، اس لیے بیٹھا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے کوئی نئی ایشو پہ۔ اللہ حافظ۔